السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایس ایس سائنس اکیڈمی میں مضمون اردو ادب کا جماعت ششم کا سبق نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حاضر ہیں۔ مضمون اردو ادب جماعت ششم کا، تو اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق کے 4 پیراگراف پڑھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبق نمبر 2 ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبق نمبر 2 یہ پڑھے تھے۔ اس کے 4 پیراگراف پڑھے تھے پہلے اس میں، تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور خلافت کے بارے میں جو ہے معلومات دی گئی تھی۔ تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ضرور بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ایس ایس سائنس اکیڈمی ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اور آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور آپ جب اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور سبسکرائب کا بیل کی گھنٹی ضرور بجائیے، اور اس ویڈیو کے بارے میں اچھے کامنٹس دیجئے، اور آپ کو کون سے ویڈیوز چاہیے اور کون سے آپ کو مشکلات ہے پڑھنے میں، وہ آپ ضرور لکھ کر بھیجیں ای میل آئی ڈی پر۔ تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اور کامنٹس دیجئے۔ اب ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کے 4 پیراگراف پڑھے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اسلامی نظام، اسلامی جو نظام ہے جو انہوں نے قائم کیا باقاعدہ، اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات اس پیراگراف میں ہم نے پڑھے۔ اب وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہیں اس پوری معلومات، تو اس کے لیے ہم جیسے پڑھانے کے بعد کلاس میں سوالات پوچھتے، تو اسی طرح یہ سوالات کا جو ہے آپ کو سلسلہ ہم شروع کر رہے۔ تو یہاں پہ اس 4 پیراگراف پہ سوالات جو ہے ہم نے لیے ہیں۔ تو الف ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب صحیح ہے۔ صحیح جواب کے نمبر کو نشان زدہ کیجیے۔ صحیح جواب کے نمبر کو نشان زدہ کیجیے، یعنی جب سبق پڑھاتے ہیں تو آپ نے غور سے سنے یا سمجھے نہیں کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اسی سلسلے کے سوالات ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ 4 متبادل جوابات ہیں۔ پہلا ہے الف چوتھے، بے پہلے، جیم تیسرے، دال دوسرے۔ تو آپ نے سبق پڑھا ہے تو اس کا جواب رہیں گا دوسرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوسرے خلیفہ تھے، تو اس کو نشان زدہ ہم نے کی یہاں پہ دوسرے، اور جواب کا متبادل کیا ہے؟ دال، تو یہاں پہ دال لکھے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ اس کے 4 متبادل ہے۔ الف ہے مدینہ، بے ہے ایران، جیم ہے مکہ، دال ہے مصر۔ تو آپ کو سبق کا پیراگراف پڑھ کے آپ کو جواب ضرور آئے گا، اور آپ جواب دیں گے مکہ، اور اس کے جواب کا متبادل کیا ہے؟ جیم، تو آپ یہاں پہ ایسے جیم لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ الف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نے پہلی بات میں پڑھے تھے کہ پہلے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کو یہاں پہ ایسے نشان زدہ کریں گے، اور اس کا متبادل کیا ہے؟ بے، تو یہ بے یہاں پہ ایسے لکھیں گے، بے ایسا یہاں پہ لکھیں گے، ایسا متبادل، اس کو ذرا نشان زدہ ایسے کریں گے۔ اس طرح سے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت کا عرصہ یعنی مدت کتنی ہے؟ 4 متبادل جوابات ہے۔ الف ہے 2 سال 10 ماہ، بے ہے 2.5 سال، جیم ہے 2 سال 3 ماہ، دال ہے صرف 2 سال، تو اس کا صحیح جواب جو ہے 2.5 سال ہے، اور متبادل کیا ہے؟ بے، تو یہاں پر ایسا بے لکھیے۔ اس کے بعد ہے 5واں سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ الف سرداروں، بے امیروں، جیم عام لوگوں، دال غریبوں، تو اس کا جواب آپ کو آئے گا الف، تو یہاں پہ آپ نے الف، سرداروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ 6واں سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت کتنی ہے؟ پہلا متبادل ہے 4 برس 6 ماہ، بے ہے 7 برس 8 ماہ، جیم ہے 10 برس 6 مہینے 4 دن، دال ہے 8 سال 10 ماہ، تو اس کا صحیح جواب ہے 10 برس 6 مہینے 4 دن، تو جواب کا متبادل کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ؟ جیم، یہاں پہ جواب کا متبادل کیا ہے؟ یہ الف۔ اس کے بعد ہے 7واں سوال کون سے خلیفہ نے ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا صحیح متبادل کیا ہے؟ الف۔ اس کے بعد ہے 8واں سوال اسلامی حکومت کے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا متبادل ہے جمہوریت، دوسرا متبادل ہے خلافت، تیسرا متبادل ہے جیم آمریت، اور دال ہے بادشاہت، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ خلافت، تو اس کا جواب کا متبادل یہاں پہ لکھیں گے بے۔ اس کے بعد ہے 9واں سوال حضرت عمر رضی اللہ نے کون سے محکمے قائم کیے؟ الف ہے بیت المال، بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس، بے ہے مسافر خانے، مہمان خانے، جیل خانے، جیم ہے فوجی چھاونیاں، اور دال ہے مردم شماری، تو اس کا جواب ہے الف۔ کیا ہے اس کا جواب؟ الف، یعنی بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس، یہ محکمے انہوں نے قائم کیے، اس کو نشان زدہ کیجئے، بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس۔ اب اس کے بعد ہے 10واں سوال تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ اور کون سی چیزیں حاصل کی؟ تو تجارت کے سلسلے میں انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور دراز کے سفر کیے، اس کا متبادل علم اور تجربہ، بے پڑھنا اور لکھنا، جیم شہ سواری، پہلوانی،
इसका जवाब भी अलीफ है। सही जवाब नंबर को मुतबादिल अलीफ है। इल्म और तजुर्बा, इल्म और तजुर्बा। ऐसे 10 सवालात हमने ये 4 पैराग्राफ पे निकाले, जिसकी मदद से आपको सबक के ये 4 पैराग्राफ समझ में आएंगे। आप इसमें सोचेंगे कि ये हमने यहाँ पे पढ़े थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन से महकूमे क़ायम किए, तो ये तीसरे पैराग्राफ में इसका जवाब है। ये दूसरे पैराग्राफ में जवाब है 10वें सवाल का, इल्म और तजुर्बा जो है उन्होंने हासिल किया। तो कौन से खलीफा ने, ये भी चौथे पैराग्राफ में लास्ट के है। इस्लामी हुकूमत के निज़ाम को ये पहली बात में है। तो आपने इस चैनल को जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारी कोशिशों और काविशों को आप किस तरह से समझते हैं वो उसके बारे में कमेंट्स दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।